مجھے بچپن سے ہی اداکار بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ دلفریب انداز میں جواب دیتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر سے منتشر کر گیا۔ تو تمہیں پتہ ہے غلطی ساری میری ہے، مجھے تم پر ترس کھانا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے تمہارے علاج کی حامی بھرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر اس دن میں انکار کر دیتی تو مجھے آج ذلیل نہ ہونا پڑتا، لیکن خیر ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، صرف 3 مہینے ہی گزرے ہیں، کل سے میں تمہارا علاج کرنے کے لیے نہیں آؤں گی، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہ کہہ کر وہ تنفن کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس رات وہ کافی دیر سے حویلی پہنچی تھی۔ سامنے ہی ولید بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر پرجوش انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے تھوڑی سی ڈسٹرب لگ رہی ہو۔ اس نے ولید کی طرف دیکھا اور بولی، وہ اصل میں میرا ایک پاگل اور سائیکو پیشنٹ سے پالا پڑ گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں اور اس سے کیسے جان چھڑاؤں۔ میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ ولید کہنے لگا، ارے میری جان اپنے اوپر اتنا ظلم مت کرو، ننھی سی تو جان ہو تم۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے زوبی کی کمر پہ ہاتھ رکھا تھا وہ پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابھی ہمارے درمیان نکاح کا رشتہ نہیں ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے بغیر نکاح کے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو تم بہت زیادہ ٹچی ہو جاتی ہو، میں منگیتر ہوں تمہارا، کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں اور میں تم سے بے تحاشا محبت بھی کرتی ہوں، تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری کچھ باؤنڈریز ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم ان باؤنڈریز کو کراس کرو، اور جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک تمہاری یہ حرکت میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ جہاں تک محبت کا سوال ہے، تم سے زیادہ بے تحاشا پیار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ولید تو کن نظروں سے اس کی پشت کو گھورنے لگا تھا۔ یہ عورت اس کے لیے سونے کی چڑیا تھی۔ وہ کسی طرح سے اس کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اگر ایک بار یہ عورت اس کی چنگل میں پھنس جاتی تو اس کے وارے نہارے ہو جانے تھے۔ تمہارے سارے نخرے میں بہت اچھے طریقے سے ختم کروں گا۔ تمہیں اگر میں نے سبق نہ سکھایا تو میرا نام بس ولید خان نہیں۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتا وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کا ارادہ اسے اپنے ساتھ لانگ ڈراپ پہ لے جانے کا تھا اور پھر بعد میں بہانہ کر کے اپنے فارم ہاؤس پہ سٹے کرنے کا تھا۔ وہ بس کسی طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کو بلیک میل کر کے اپنے مقصد نکلوا سکے، مگر وہ لڑکی بھی اتنی آسانی سے اس کے ہاتھوں میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک عورت تھی۔ محبت عشق اپنی جگہ پر تھا، اس کے لیے اس کی عزت سب سے زیادہ اہم تھی۔ اگلے دن اس کی آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی تھی۔ وہ ہسپتال کے لیے کافی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی۔ جب وہاں پر پہنچی تو سینئر ڈاکٹر اس کو غصے سے گھور رہا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایک پاگل انسان کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھیں گی۔ آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ آپ کی ان حرکتوں سے آپ کی ریپوٹیشن پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے آڑوں ہاتھوں لیا تھا۔ اس نے اپنے لیب بھیج لیے تھے۔ میں نے ان کو آپ کی کسٹڈی میں چھوڑا تھا اس لیے کہ آپ ان کا خیال رکھیں گی، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ دوسرے ڈاکٹر کی باتیں سنتے۔ وہ فوراً سے بولی تھی، آئی ایم ریئلی سوری سر۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا تھا، جو اس ڈاکٹر سے یہ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ وہ آج کے بعد اس پیشنٹ کی دیکھ بھال نہیں کرے گی، وہ اسے اس وارڈ سے شفٹ کر دیا جائے، مگر ڈاکٹر کی باتیں سن کر وہ اپنے کہنے کی بجائے الٹا شرمندہ ہو گئی تھی۔ دوبارہ سے اس کے کمرے میں گئی تو وہ دشمن جان ضد کر رہا تھا۔ وہاں پر موجود ساری نرسیں اس کی منتیں کر رہی تھیں، مگر وہ کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب اس کی نظر زوبی پر پڑی تو وہ پرجوش انداز میں کہنے لگا، مجھے یہ ڈاکٹر دوائی پلائیں گی، میں کسی اور کے ہاتھ سے دوائی نہیں لوں گا۔ سینئر ڈاکٹر نے زوبی کو ایک بار پھر سے گھورا تھا، ایک تو تم نے اس کو اپنا عادی بنا لیا ہے اور اب جب وہ تم پر ڈیپینڈ کرنے لگا ہے تو تم اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہی ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے دوائی والی چمچ اس کی طرف بڑھائی تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے فوراً سے دوائی والی چمچ پی گیا۔
وہ بھی دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ تم ایک بہت ہی خبیث انسان ہو، دوائیں سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ اس کی کانوں میں جھکتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولی تھی۔ اور تم صرف میری ہو۔ یہ سن کر اس کو اپنی جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ان 3 مہینوں میں پہلی بار وہ اس سے نارمل اپنے مخصوص انداز میں بولا تھا۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپنے لگے تھے، اس کی پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے جب اس کی یہ کنڈیشن دیکھی تو پریشانی سے سوال کیا، آر یو اوکے ڈاکٹر زوبی، آر یو اوکے؟ اس کے نہ بولنے پر ڈاکٹر نے دوبارہ پوچھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کو زندگی میں پہلی بار کسی شخص سے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ انسان مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ 3 مہینوں تک تو اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ اور ابھی ایک دم سے وہ میرے سامنے نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ یا اللہ مجھے بچا لینا، میں نہیں جانتی اس انسان کی نیت کیا ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میری عزت و آبرو کی ہمیشہ اس سے حفاظت فرمانا۔ اس دن ہسپتال سے باہر نکلی، جمعہ کا ٹائم تھا، اس وجہ سے سڑک خالی تھی، صرف اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ چند عورتیں تھیں جو سائڈ پر بنے پارک میں موجود درختوں کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی ہسپتال کے پیچھے بنی گلی میں پارک کی تھی، کیونکہ ہسپتال کے پارکنگ میں جگہ نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی، مگر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لب آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، زوبی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل سیف ہو۔ اس نے اپنے کندھے کو تھپکا تھا۔ جب بھی وہ ٹینشن میں ہوتی وہ اسی طرح سے خود کو تسلی دیتی تھی۔ سکندر کی شکار باز آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی، وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ زوبی دور سے ہی بہت کنفیوز نظر آ رہی تھی، وہ جس طرح سے وہ چل رہی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے مسل رہی تھی۔ کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ پچھلی گلی میں داخل ہوئی، اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ وہ بہت ہی خوبصورت مردانہ آواز سے اسے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سامنے سے اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی آئی اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ سکندر نے رومال مضبوطی سے اس کے ناک پر رکھا ہوا تھا۔ جب اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تو سکندر نے اس کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ میری بلبل، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس پل کا کتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ تمہیں ڈھونڈنے میں میری زندگی کی 13 سال، اور اب ان 13 سالوں کا حساب تم سے ایک ہی دن میں چکتا کروں گا۔ پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے چکا تھا۔ اسے اپنی گاڑی میں ڈالنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ سینئر ڈاکٹر نے اس کا کیس بھی ہسپتال کی ہسٹری سے ریموو کر دیا۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، کالج کے زمانے سے ہی وہ سکندر خان کے ساتھ تھا، لیکن زوبی کے لیے اسے حقیقی معنی میں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے اس معاملے میں سکندر کی مدد کرنے کی۔ اگر سکندر نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سچ نہ ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ تو کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہے گی۔ زوبی کو جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا اور کافی وسیع تھا۔ وہاں پر ایک سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ سکندر وہاں پر سوئمنگ کر رہا تھا۔ اس نے شارٹ ڈریس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر زوبی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سکندر نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو تمہیں کافی دنوں سے سگنلز دے رہا تھا کہ میں تمہیں انٹرسٹڈ ہوں اور بہت جلد تمہیں اڑا کے لے جاؤں گا۔ میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تمہیں میری دسترس میں موجود ہونا چاہیے۔ مجھ سے دور رہو، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ زوبی نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، ارے میری بلبل، ڈرنے کی آنے والی گاڑی کے ساتھ جا کے ٹکرا گئی تھی۔ اس نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھے بغیر ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور سیٹ بیلٹ
باندھتے ہوئے چلاتے ہوئے بولی، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ فکر مت کریں میڈم، آپ کو ایسی جگہ پر لے جاؤں گا جہاں پر آپ کو میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا اور نہ ہی کوئی آپ تک رسائی حاصل کر پائے گا۔ اس نے نگاہیں اٹھائی تو وہاں پر سکندر خان بیٹھا ہوا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے، وہ پیار بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں پر، اب یہی میرا ٹھکانہ ہے اور آپ ہی میرا سب کچھ ہے، آپ کے علاوہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا ہوں۔ زوبیہ سکندر کی خالہ جان کی بیٹی تھی۔ اس کی خالہ جان کی شادی ایک بہت بڑے بزنس مین سے ہوئی تھی، جن کی فیملی میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ وہ آمنہ بیگم کے خاندان سے بھی الگ تھلگ رہتے تھے۔ ان کا ایک پرسنل ڈرائیور تھا جو کہ ان کا خاص آدمی بھی تھا، جس کا اصل نام شہزاد خان تھا۔ اس نے سازش کی کہ کے تحت زوبیہ اور اس کے پورے خاندان کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ زوبی کی ماں باپ اس دنیا سے چل بسے تھے، اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اسے وکیل سے پتہ چلا کہ زوبی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وہ زوبیہ کو لے کر فرار ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بابا کے مرنے کے بعد ساری جائیداد زوبیہ کے نام آ گئی تھی اور وصیت میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جب تک وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک جائیداد اس کے نام ہی رہے گی۔ وہ 20 سال کے ہونے کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد کسی کے بھی حوالے کر سکتی ہیں۔ اس کی عمر اس وقت صرف اور صرف 8 سال تھی۔ 2 مہینے پہلے اس کے کزن کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا۔ اس کے خاندان میں رواج تھا کہ نکاح اور منگنیاں بچپن میں ہی کر دی جاتی تھیں۔ جب تک سکندر کے بابا کو اس بارے میں پتہ چلا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ شہزاد خان وہاں سے غائب ہو گیا تھا اور اس کا اتا پتہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ ڈرائیور اپنے صاحب کے بہت قریب تھا اور وہ ان کا ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ سیاہ و سفید میں بھی برابر کا شریک تھا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر بہت سی غیر قانونی سرگرمیاں بھی کر چکا تھا۔ زوبیہ کے بابا نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا تو انہیں مل ہی گئی تھی۔ سکندر کبھی بھی زوبیہ کو نہیں بھول پایا تھا۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اسے ہر حال میں اس چھوٹی سی لڑکی کو تلاش کرنا تھا۔ 12 سال کی عمر میں وہ اپنے بابا کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا، مگر اپنے ایک دوست کی مدد سے وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اور پھر 13 سال کے بعد جب وہ پاکستان واپس آیا تو پہلے ہی دن مال میں وہ زوبیہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس کی شکل بہت زیادہ نہیں بدلی تھی، اس کے چہرے پر ویسی کی ویسی معصومیت ہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ عورت اس کو مل چکی تھی۔ اگر اس کو بھی پتا ہوتا کہ پاکستان میں آنے کے فوراً بعد ہی اس کا زوبیہ کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے گا تو وہ بہت پہلے ہی وہاں پر چلا جاتا۔ پھر بعد میں جب اس نے زوبیہ کی ڈیٹیلز نکلوائی تو اس ڈرائیور تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس سے یہ سارا کھیل کھلا تھا، جس نے زوبیہ کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جس سے اس کے ماں باپ چھین لیے تھے۔ وہ پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اسے اپنے کچھ دشمنوں سے بھی چھپ کر رہنا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا اور یوں اس نے 3 مہینے ہسپتال میں ہی گزارے تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ پوری پلاننگ کر چکا تھا کہ کس طرح سے اس نے زوبیہ کو اس گھٹیا انسان کے چنگل سے آزاد کروانا ہے۔ جبکہ اس کو یہ پتا چلا کہ زوبیہ کی ولید جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے تو اس کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ ولید ایک کاروباری انسان تھا جو لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کرتا تھا۔ زوبیہ سے شادی کے پیچھے بھی ایک ہی ریزن تھا کہ وہ ساری جائیداد اپنے نام لگوا کر اسے بھی باہر اسمگل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر اس سے پہلے ہی سکندر زوبیہ کی زندگی میں آ چکا تھا۔ وہ اسے لے کر اس کے اصل گھر میں گیا جہاں پر اس نے زوبیہ کو وہ تصویریں دکھائی تھی جس میں وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ قریب مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ تم نے ایڈٹ کروائی ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور پھر وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کروانے لگا، مگر زوبیہ اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جس کو اپنا سگا باپ سمجھتی تھی، سکندر اس پر سب کچھ ثابت کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج چکا تھا۔ انہیں عمر بھر کی قید کی سزا ہو چکی تھی۔ فراڈ کے کیس کے ساتھ ساتھ ان پر کرپشن کے بھی کیس تھے۔ سکندر نے وہ سارے ثابت کر دیے تھے اور ولید بھی اپنی سزا سے بچنے کے لیے ملک سے باہر بھاگ گیا تھا۔ ان کی حقیقت جاننے کے بعد زوبیہ کو حقیقی افسوس ہو رہا تھا، مگر اسے ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سکندر کی بیوی ہے اور 8 سال کی عمر میں اس کا سکندر کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اس کو اپنی حویلی میں لے کر آ گیا تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند ہی رہتی تھی،
نہ تو سکندر سے زیادہ بات چیت کرتی اور نہ ہی اس کے سامنے جانا پسند کرتی تھی۔ وہ ہر وقت کی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی، اپنے سر پر زور ڈالنے کے باوجود بھی اسے کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس دن وہ لان میں کھڑی تھی جب سکندر کے برابر میں آ کے کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن آئے گا جب میری بیگم صاحبہ مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کریں گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں تم پہ یقین نہیں کرتی ہوں۔ مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے اپنی گردن پھیرتے ہوئے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ تم ایک فراڈی انسان ہو۔ اگر مجھے سب کچھ یاد بھی بھی جاتا ہے تو میں تم سے طلاق لے لوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں تم جیسے دغا باز انسان کے ساتھ شادی نہیں کروں گی جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے۔ وہ سب کچھ جھوٹ ہے، مجھ پر الزامات لگائے گئے تھے۔ سکندر نے اسے وہ ثبوت بھی لا کر دیے تھے۔ اب سکندر سے نفرت کرنے کا اس کے پاس کوئی بھی جواز باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنا چاہتے ہوئے بھی اس کے ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سوچنے لگی تھی۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، جانتا تھا کہ وہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ اسے فیصلہ بنا کر رکھتا تھا۔ کوئی بھی چیز جو اسے پریشان کرتی تھی وہ اس چیز کو سرے سے ہی مٹا دیتا تھا۔ اس کے لیے اپنی محبت کی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی، اور وہ اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے آسمان سے برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بارش میں بھیگنے کا خیال آیا تو وہ بھاگتی چلی گئی۔ جب سکندر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، "گڑیا اندر آ جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گی"، یہ ایک معمولی سا جملہ تھا مگر اس کے ذہن میں اچانک ہی جھماکا ہوا تھا۔ 8 سال کی عمر میں اپنے بابا جان کے ساتھ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی جب اس کی اماں نے بھی یہی کہا تھا، "گڑیا اندر آ جاؤ ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی"۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی تھیں۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ یادداشت بھی کتنی بری چیز ہوتی ہے، آج اسے احساس ہوا تھا۔ اس کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ "میں ایک لمبے عرصے تک اپنے ماں باپ کے قاتل کے ساتھ رہتی آئی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے اور میں نے اس کو بابا کہہ کر پکارا ہے۔ میں اتنی بدقسمت کیسے ہو سکتی ہوں"۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ سکندر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، "اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تمہاری جگہ پر اگر میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا"۔ اس سے سب کچھ یاد آ گیا تھا اور سکندر کے لیے یہی کافی تھا۔ سکندر نے اسے بچپن کی تصویریں بھی دکھائی تھیں، جس کی اس کے ماما بابا کی تصویریں دکھائی تھیں، جس کو اپنے سینے سے لگا کر وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی، اور پھر اس نے اپنا سر سکندر کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ "مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا کن الفاظوں میں شکریہ ادا کروں"۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا، "مجھے الفاظ کی نہیں بلکہ پیار کی ضرورت ہے۔ تم جتنا مجھ سے پیار کرو گے میں اتنا خوش رہوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں اور میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے۔ وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا جب سیاست میں تم آئے تھے اور جو تم پر اسکینڈل بنے تھے۔ یار وہ صرف چند مہینوں کی گیم تھی۔ پاکستان میں آنے کے بعد اس نے کچھ مہینوں تک سیاست بھی کی تھی اور ان مہینوں میں وہ بہت زیادہ ٹرول ہوا تھا چونکہ اس کی مخالفت بہت شدید کی گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ زیادہ تر تک میدان میں ٹک نہیں سکا تھا۔ اسے شوق بھی نہیں تھا، وہ یہ سب کچھ اپنے چاچو جان کے کہنے پہ کر رہا تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی اور زوبی صوفے پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کھڑکی سے اندر آیا اور پردے کو ہلکا سا لہرا دیا۔ کچھ دیر بعد ہی سکندر خان کمرے میں آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زوبی فوراً زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ اس کے ارادوں اور شدت سے واقف تھے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زوبی کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی وہ فوراً سے بھاگ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جبکہ سکندر وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب تو اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ، خوبصورت آنکھیں اور اس کی وہ معصوم سی شرارتیں سے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ زوبی کچن میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے پانی پیا۔ کافی دیر وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ کمرے میں دوبارہ واپس آئی تو سکندر اب بھی وہیں پر موجود تھا۔
وہ کہنے لگے آپ ابھی تک یہی ہیں؟ تبھی سکندر اس سے کہنے لگا پھر کیا خیال ہے کب نکاح کریں؟ بس اب تم سے اور دور نہیں رہا جاتا۔ زوبیا نے اسے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ باہر چلا گیا۔ سکندر کمرے میں آ کر بھی کتنی دیر زوبی کا چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا یار کل کہاں ہمارا فنکشن رکھ دو۔ اور پھر اسی شام سکندر زوبی کو لے کر مارکیٹ گیا۔ اپنی پسند کا عروسی سوٹ لے کر دیا تھا۔ زوبی بہت خوش تھی۔ کبھی بھی اپنے منگیتر کے ساتھ اس کے دل میں ایسی ہلچل نہیں ہوئی تھی جیسے سکندر کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے محسوس ہوتا تھا۔ سکندر کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھیں۔ اس نے سکندر کے ساتھ کافی ساری شاپنگ کی اور پھر رات میں وہ سکون سے سوئی تھی کیونکہ کل سے اس کا کمرہ بھی بدل جانا تھا۔ اور پھر اگلے روز اس خوبصورت موقع پر زوبی بہت خوش تھی اور پھر دونوں اسٹیج پر بیٹھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ زوبی نے شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ اتنے بڑے دھوکے سے بچ گئی تھی۔ فنکشن بہت اچھا رہا تھا۔ زوبی نے اپنے سب کولیگز کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور سکندر خان نے بھی اپنے سب جاننے والوں کو بلایا ہوا تھا۔ رات میں جیسے سکندر خان کمرے میں آیا تو وہ دلربا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری مرضی سے نکاح ہو گیا ہے، اب تو خود سے دور رہنے کا نہیں کہو گی؟ قسم سے اب نہیں رہا جاتا۔ اس نے بے صبری سے کہا تھا۔ زوبی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کر اس سے کہنے لگی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اب آپ جیسا شوہر ملا ہے۔ تبھی سکندر خان نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر وہ زوبی کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جو صرف سکندر کے لیے تھا۔